بسم الله الرحمن الرحيم هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون۔ ایتھیسٹ چونکہ سائنس کے پجاری ہوتے ہیں، لہٰذا وہ سائنس کے قوانین سے مذہبی عقائد کو جانچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور کچھ مذہبی لوگ مذہبی عقائد کو بنیاد بنا کر سائنسی حقائق کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ Both these approaches are not correct. Galileo said, "The purpose of religion is to determine how to go to heaven, and the purpose of science is to determine how the heavens go." مذہب اور سائنس کا سبجیکٹ میٹر بالکل مختلف ہے۔ ریلیجن از اباؤٹ فیتھ، اٹس اباؤٹ آفٹر لائف اینڈ مورالٹی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے توحید اور آخرت کی منادی کی ہے، انسان کے اخلاقی وجود کا تزکیہ کیا ہے، مبشرین اور منذرین بن کر آئے ہیں، انسان کو بار بار تنبیہ کی ہے اور بتایا ہے کہ نیکی اور خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے پر ابدی جنت کی بشارت ہے، اور برائی اور انارکی اپنانے پر ابدی جہنم کی سزا ہے۔ قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس، اٹس اے بک آف سائنس۔ قرآن تو انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور اس میں انسانی زندگی کے لیے خدائی قوانین بتائے گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں بہت سے سائنٹیفک ٹروتھ موجود ہیں، بہت سی آیات میں ایسے اشارے موجود ہیں، لیکن اس کا مقصد سائنس پڑھانا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو ایک خاص اسلوب میں بیان کرتے ہیں تاکہ انسان اپنے ارد گرد کی دنیا پر غور و فکر کرے اور خود کو آخرت میں جواب دہی کے لیے تیار کرے۔ ذوالقرنین نے سورج کو دلدل کے چشمے میں ڈوبتے دیکھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سورج حقیقت میں دلدل میں ڈوبتا ہے، اور زمین بچھا دینے کا یہ مطلب ہرگز نہ ہوگا کہ زمین فلیٹ ہے۔ یہ تو بات سمجھانے کے لیے زبان کے کچھ اسالیب ہیں جن کو اہل زبان سمجھتے ہیں۔ Now science is about natural laws. It's related to physical world. It deals with matter and energy. گو کہ کائنات میں خدا کے نشان بکھرے پڑے ہیں جو آنکھیں کھولنے سے نظر آ جاتے ہیں، لیکن سائنس کا کام خدا کی تلاش نہیں، نہ سائنس موت کے بعد کی زندگی کو معلوم کر سکتی ہے۔ سائنس کا کام مادے اور انرجی پر تحقیق کرنا ہے، قدرت کے قوانین کو سمجھنا اور انسان کے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ فلسفیوں نے ہزاروں سال تک انسان کے روحانی وجود کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور آخر کار ناکامی کے بعد مادے پر تحقیق کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا اعتراف بہت کم فلسفیوں نے کیا ہے، لیکن برٹرینڈ رسل اس کا اعتراف کھلے لفظوں میں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی ان باتوں کی کھوج میں لگا رہا جن کو جاننا ممکن ہی نہیں تھا۔ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو اس احساس کو چھپا نہیں پاتا۔ لہٰذا مذہب کا کام انسان کے اخلاقی وجود کو سنوارنا ہے تاکہ وہ آخرت میں خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار ہو سکے، اور سائنس کا کام انسان کے مادی وجود کو سنوارنا ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔